صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 میں مروند موجودہ آذربائیجان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی ابراہیم کبیر الدین، جنہیں ابراہیم مجاب کہا جاتا تھا، اور ان کا روضہ اقدس بھی حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر ہی واقع ہے۔ معروف ہے کہ ابراہیم مجاب کو امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک سے سلام کا جواب ملتا تھا، اسی وجہ سے انہیں مجاب کہا جاتا تھا، یعنی جس کا جواب آئے۔ ایک رات آپ کے والد گرامی کو خواب میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی۔ والدہ محترمہ حاکم سرند سلطان شاہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو سے بطریق اویسیہ فیض یافتہ سربراہ خانوادہ سلسلہ عظیم ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور بابا صاحب اپنے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کی خدمت میں عرض کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 7 شریف ہو آؤں۔ انہوں نے فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ۔ مختصر یہ کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر جانے کی خواہش ایک تقاضا بن گئی اور میں بے چین اور بے قرار رہنے لگا۔ جب بھی جانے کی اجازت چاہتا تو مرشد کریم یہی فرماتے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ ایک ہفتہ یا کچھ زیادہ دن گزر گئے تو 7 شریف پہنچنے کی خواہش دیوانگی کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک روز بندر روڈ سے بس میں سوار ہو کر ناظم آباد انکواری بس اسٹاپ پر اترا تو دیکھا کہ فٹ پاتھ پر حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا تو جواب کے بعد انہوں نے فرمایا، تم ہمیں بہت یاد کر رہے تھے، ہم خود ہی تمہارے پاس آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ میرے پاس رہے اور پھر تشریف لے گئے۔ روایت ہے کہ مصر کے حکمران سید شاہ جمال مجرد اپنی خداداد قوت حافظہ اور خوبصورتی کی بنا پر بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ ان کو یوسف ثانی کہا کرتے تھے۔ ایک عورت کے عشق سے بچنے کی خاطر بادشاہت اور ملک چھوڑ کر ہندوستان کے علاقے دولت پور آ گئے۔ یہاں آ کر ریاضت اور مجاہدے شروع کر دیے۔ عشق مجازی والی کیفیت عشق حقیقی میں بدل گئی۔ کافی عرصہ گزر گیا اور فقیری کی معراج پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا، یہ فقیری کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو سید شاہ جمال نے ایک بڑا سا کڑاہا تیل سے بھر کر اس کے نیچے آگ روشن کر دی۔ تیل ابلنے لگا۔ پھر اعلان کیا، جس کو قلندری چاہیے وہ اس میں چھلانگ لگا دے۔ کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد کئی لوگ آئے اور خاموشی سے یہ دیکھ کر چلے گئے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے ملتان بھی پہنچ گئی۔ وہاں سے 4 یار حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور سید عثمان مروندی دولت پور پہنچے۔ سلام عرض کیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ سید شاہ جمال نے نرمی سے انکار کر دیا۔ 3 دوست تو مان گئے، لیکن حضرت عثمان مروندی نے کہا، میں تو جاؤں گا، میں تو قلندری حاصل کرنے کے لیے کڑاہا میں چھلانگ لگاؤں گا اور تب تک نہیں نکلوں گا جب تک آپ خود آواز نہ دیں۔ اتنا کہہ کر ابلتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی۔ کتنی دیر اس میں رہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت 12 سال کی بھی ہے۔ آخر شاہ جمال صاحب نے آواز دی،
تو عثمان مروندی باہر آ گئے۔ پھر سید شاہ جمال نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لال یاقوتوں سے بنی سرخ تسبیح ان کو دیتے ہوئے فرمایا، اسے اپنے گلے میں پہن لو، اور اپنے ہاتھ میں پکڑا عصا دیا اور فرمایا، یہ عصا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، اور سلطان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تمہیں شہباز کا لقب دیا ہے، بی بی رابعہ بصری نے تمہیں قلندر کا خطاب دیا ہے، لہٰذا اب تم لال شہباز قلندر ہو۔ اب تم سندھ میں سیون شریف چلے جاؤ اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ ہندو حضرت لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں اور آپ کو دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کو ماننے والوں میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جہاں ماہر لسانیات تھے، وہیں بہت باکمال شاعر بھی تھے۔ آپ کے کلام میں معرفت الہی اور مدحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تصوف و عشق حقیقی پایا جاتا ہے۔ آپ کا کلام آج بھی زبان زد عام ہے، خاص طور پر یہ اشعار جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امام علی المرتضیٰ سے والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، جذب و مستی سے سرشار۔ آپ فرماتے ہیں، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کو شیر یزدانم۔ میں حیدری ہوں، یعنی اپنی نسبت حیدر کرار سے کرواتے ہیں۔ میں قلندر ہوں، دنیا سے دور خدا کے عشق میں سرمست۔ میرا آقا و مرشد علی المرتضیٰ شہنشاہ ہیں، جو تمام عاشقان سرمستان کے پیشوا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں۔ میں تو اللہ کے شیر کے کوچے کا ایک سگ ہوں اور ان کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، ان کے در سے سیراب ہو رہا ہوں اور کبھی اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کی یاد میں غرق ہو کر وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم، مگر نازم بائیں ذوقے کہ پیش یار میں رقصم۔ میں نہیں جانتا کہ آخر دیدار کے وقت میں رقص کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے ذوق پر نازا ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ کے عقیدت مند آپ کے مزار مبارک پر اسی وجدانہ رقص کی یاد میں دھمال ڈالتے ہیں۔ آسمانی ولایت کا یہ شہباز، سیون شریف کے ایک تاریک علاقے کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 21 شعبان المعظم 673 کو غروب ہو گیا۔ ہر سال سیون شریف میں عرس مبارک کی تقریب میں پوری دنیا سے زائرین شریک ہوتے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر لے جاتے ہیں۔ منم عثمان مروندی کے یار خواجہ منصورم، ملامت می کند خلقی ومن بردار می رقصم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔